حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان الله سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله مولانا العظيم محبت اجازت دیجیے تو سبھی دوست خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. مسجد حاضہ کے جملہ خدام اور محفل ذکر میلاد کے جملہ منتظمین کو اس خوبصورت انعقاد پر مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال سرکار کے ذکر کی برکت سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. جنہوں نے اہتمام کیا ہے، جنہوں نے شرکت کی ہے، اللہ سب کو اپنے فضل کے مطابق، اپنے کرم کے مطابق اجر عطا فرمائے. دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسانوں پر بہت سارے احسانات فرمائے ہیں اور بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی ہیں. اور ان نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسرائیلیات میں سے ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور 450 سال تک وہ اللہ رب العزت کا عابد رہا. سبحان اللہ. افسوس یہ ہوا کہ عبادت اس کے دماغ کو چڑھ گئی، فوت ہو گیا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اسے میزان پر لایا گیا، ترازو پر جہاں عمل تولے جانے تھے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، عمل کرواتا گنوا گنوا کے لے گا تول گنوا کے کرواتا ہے. گنتی کے عمل ہوتے ہیں نا، جیسے فجر کے 2 فرض ہیں گنتی کے، ظہر کے 4، عصر کے 4، پھر مغرب کے 3، پھر عشاء کی اگر ساری رکعتیں ملائیں تو پھر ایسے عدد میں عمل کرواتا گنوا گنوا کے. روزے 29 رکھو یا 30 رکھو، زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے دو،
طواف کے چکر 7، صفا اور مروہ کے چکر 7، رمل کے چکر 3۔ رمل جو طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا اور سینہ چوڑا کر کے چلنا، اسے کہتے ہیں رمل، اور رمل حضور کی سنت ہے۔ تو رمل کے چکر 3 ہیں۔ جب رات پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں تو وہی 7 پھر 7 پھر 7۔ تو عمل کرواتا اللہ رب العزت گنوا کے ہے، مگر قیامت کے دن جب وصول کرے گا تو گنتی کے حساب سے نہیں، تول کے حساب سے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا تو فوت ہو گیا اور اسے میزان پر لایا گیا۔ ظاہر ہے جب نیکیاں رکھی گئیں ایک پرڑے میں، دوسرے پرڑے میں گناہ رکھے گئے اور میزان کو اٹھایا تو گناہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ 450 سال زندگی اور ساری مسلم پر اللہ اللہ میں گزر گئی، خشیت الہیہ میں نیکیاں زیادہ ہو گئی، گناہ تھے ہی کوئی نہیں۔ تو فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب جنت کے فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہیں داخل جنت کرنے کے لیے، تو اس کے دل میں گمان آ گیا کہ میں تو اپنی نیکیوں، اپنے اعمال اور اپنے سجدوں کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوں۔ ادھر اس کی نیت میں یہ سوال اور فطور پیدا ہوا، ادھر رب ذوالجلال جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی شان رکھتا ہے، اس نے ملائکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اسے ذرا دوبارہ میزان پہ لاؤ۔ ملائکہ اسے دوبارہ میزان پر لے آئے۔ اب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ترازو کے ایک پرڑے میں رکھو اس کی ساری زندگی کی نیکیاں، اور اسی ترازو کے دوسرے پرڑے میں رکھو میری صرف ایک آنکھ والی نعمت۔ پھر تو فرشتوں نے رکھ دیا ایک ترازو کے پرڑے میں اس کی 450 سال کی نیکیاں، دوسرے پرڑے میں اس کی ایک آنکھ والی نعمت، اور جب اٹھایا تو 400 سال کی نیکیاں ہلکی ہو کے اٹھ گئیں اور ایک آنکھ والی نعمت کا پرڑا بھاری ہو کے جھک گیا۔ مولا اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو 450 سال میں میری ایک آنکھ والی نعمت کا بھی حساب چکتا نہیں کر سکتا، لے جاؤ جہنم میں۔ اب جب جہنم کے دروغہ ملائکہ اسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جب جہنم میں لے جانے لگے نا، تو پھر وہ کریم بھی خود ہی ہے، فوراً اس کے دل میں بات ہے۔ اور کریم تو ایسا ہے نا، دیکھیں اتنے سارے یہاں مجھ سمیت اب سارے بیٹھے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک نقطہ ایسا ہو کہ جس پر ہم سارے متفق ہو جائیں۔ ذہن مختلف ہوگے نا، ہر کسی کی رائے مختلف ہوگی، ہماری سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی ہیں، ہمارے معاملات دیگر اپنے اپنے، ہر کسی کے علم کا اپنا اپنا انداز ہے، ہر کسی کی سوچ کا، فہم کا، ادراک کا، شوق کا، شعور کا اپنا اپنا لیول ہے ہر کسی کا۔ تو ہر کسی کی رائے بھی اپنی اپنی مختلف آرا رکھتے ہیں۔ تو بروز معاشر جب سارے لوگ دھکے کھاتے پھر رہے ہوں گے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، تو پھر سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات اللہ رب العزت خود ڈالے گا کہ تم کہاں پھر رہے ہو، تم آؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ۔ یہ بات بھی اللہ رب العزت خود ڈالے گا۔ اب اس کے دل میں بھی جب جہنم کے لیے اسے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، تو اس کے دل میں بھی اللہ نے بات ڈالی، اسے توفیق ملی، حیا کی اور شرم کی، اور کہنے لگے کہ مولا میں توبہ کرتا ہوں اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں اپنے سجدوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا تھا، میں تو تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں جا رہا تھا۔ فرمایا اب اس کو لے جاؤ دوبارہ، اب یہ ٹھیک ہو گیا اس کا معاملہ، اس کو دوبارہ جنت میں لے جاؤ۔ اچھا جو گزارش کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ سانس جو اس وقت میں اور آپ لے رہے ہیں، جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، یہ سانس اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو سانس میں اندر لیتا ہوں اگر یہ باہر نہ نکلے تو بھی موت ہے، اور اگر باہر والا سانس اندر نہ لے جا سکوں تو بھی موت ہے۔ تو کوئی عقل مند اللہ کی رحمت سے انکار کر کیسے سکتا ہے؟ ہم تو ایک ایک سانس میں اللہ کی دو دو رحمتوں کی محتاج بیٹھے ہیں۔ نعمت اس نے ساری دی ہیں، مگر یاد رکھیں
یہ ساری کی ساری نعمتیں ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی. اس پر دوبارہ غور کر لیں اچھے انداز سے. بے شک. جس بھی نعمت کو آپ دیکھیں گے نا یہاں ہمارے اعتبار سے، جس بھی نعمت، توجہ میری جانب ادھر جس بھی نعمت کو ہم دیکھیں گے نا، آپ آزما لیں. یہ ہاتھ پیر ہے، خوراک ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، زبان ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہماری زندگی تک ہیں. زندگی ختم ہوئی تو یہ ساری نعمتیں زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا. مگر ایک نعمت ایسی ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مٹھاس زندگی میں بھی رہتی ہے، اس کی مٹھاس قبر میں بھی رہتی ہے، اس کی مٹھاس حشر تک ہمارے ساتھ چلتی ہے. اور وہ نعمت پتہ کون سی ہے؟ وہ ہے نعمت ایمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ توجہ رکھیں گے تاکہ مجھے اچھا لگے. وہ ہے میرے بھائیوں، عظیم مسجد میں آنے والوں، وہ ہے نعمت ایمان. ہر نعمت فانی ہے، کسی نعمت کا اللہ رب العزت نے اس طرح کر کے احسان نہیں دلایا. نعمت مصطفیٰ تو پھر آگے ہے نا. کسی نعمت کا اس انداز سے ذکر نہیں ہوا جس انداز سے اس نعمت کا ذکر ہے. کیسے؟ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو حضور علیہ السلام کی آخری تقریر ہے، جس میں حضور کے سامنے سرکار کی ساری زندگی کی کمائی بیٹھی ہوئی ہے. 1,42,000 سے اور یہ 1,42,000 وہ ہیں کہ جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کے علاوہ جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں جو حج کرنے سرکار کے ساتھ نہیں آ سکتے. یہ 1,42,000 صحابہ ہیں جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے موجود ہیں. حضور کی کل کمائی. سپیکر پہ نہیں چلتے میں بات کریں. 1,42,000 صحابہ ہیں. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کون سی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. وہ کون سی نعمت اس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ وہ ہے نعمت ایمان. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور میں نے، اللہ فرماتا ہے، میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند فرما لیا. ہر نعمت فانی ہے، قبر میں جاتے ہیں ختم. یہ عارضی نعمتیں، ہمارا چلنا ہے، ہمارا پھرنا ہے، ہمارا کھانا ہے، ہمارا پینا ہے، ہمارا نظام تنفس ہے، ہمارا نظام ہاضمہ ہے، ہمارا نظام تناسل ہے. یہ ساری کی ساری نعمتیں. ویسے تو وہ حکیم ہے. کتنا بڑا جسہ ہوتا ہے ہاتھی کا؟ ہاتھی کا جسہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس ہاتھی کے جسم کے اندر بھی پھیپھڑے بھی ہیں، گردے بھی ہیں، دماغ بھی ہے، معدہ بھی ہے، پیٹ بھی ہے، اعضاء بھی ہے، سارا کچھ ہے ہاتھی. اور یہی سارا کچھ اللہ نے اس چھوٹی سی چونٹی کے اندر بھی ڈالا ہوا ہے. اس کی کاریگری ہے، اس کی صنائی ہے. وہ جو کہ خلاق اکبر ہے، خلاق اعظم ہے. چھوٹی سی چونٹی ہے، چھوٹی سی، تھوڑی سی بھی جس کی نظر کمزور ہو وہ تو شاید آنکھ سے دیکھ ہی نہ سکے زمین پر چلتا ہوا چونٹی کو. اس چھوٹی سی چونٹی کے اندر بھی اللہ نے آنکھیں بھی رکھی ہیں، پھیپھڑے بھی ہیں، گردے بھی ہیں، معدہ بھی ہے، پیٹ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، نظام طرف سانس بھی لیتی ہے، کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، نسل بھی آگے بڑھاتی ہے، انڈے بھی دیتی ہے. چھوٹی سی چھوٹی. تو ہر نعمت میرے بھائیوں وہ عارضی ہے، وہ فانی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے. نعمت ایمان ایک ایسی نعمت ہے جو لا زوال بھی ہے، لا یزال بھی ہے، فانی بھی نہیں ہے، باقی ہے.
اس کی حلاوت زندگی میں بھی ہے، اس کی حلاوت قبر میں بھی ہے، اس کی مٹھاس مرنے کے بعد بھی ہے۔ ایمان، اور یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے انسان جو بھی کام کرتا ہے نا اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، عزت۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ عزت۔ روٹی بھی کماتا ہے نا تو بے عزت ہو کر نہیں کماتا، ہر صاحب عقل کوشش کرتا ہے کہ میں روٹی کماؤں مگر عزت کی روٹی کماؤں۔ تھوڑی ملے، لوگ کہتے ہیں نا صبح شام جملے سنتے ہیں ہم، تھوڑی ملے مگر عزت کی ملے، رسوائی سے نہیں، بے عزت ہو کر نہیں، کھجل خوار ہو کر نہیں، عزت کی ملے۔ جو بھی کام کرتا ہے عزت کے لیے کرتا ہے۔ یہاں میں اور آپ آئے ہیں کس لیے کہ اللہ اپنے محبوب کے ذکر کی برکت سے ہمیں یہاں بھی عزت دے دے، آگے بھی عزت دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی عزت کے لیے، بچوں کی تربیت کرتے ہیں اسی عزت کے لیے، معاشرے میں اپنے سوچ سوچ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ عزت۔ اللہ نے اس عزت کا راز قرآن میں کھولا ہے، فرمایا تم جہاں عزتوں کو تلاش کرتے پھرتے ہو نا وہاں تو میں نے رکھی کوئی نہیں۔ مولا تو پھر عزت کہاں سے ملے گی؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ فرماتا ہے عزت میرے لیے ہے، اللہ عزت میرے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور عزت میرے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کی گردنوں میں غلامی محمد کا پٹا موجود ہے۔ آقا کا فرمان، سرکار فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضور فرما رہے ہیں اس پر یقین کرنا، اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے تمہاری خودداری پہ حرف نہیں آتا، اور درگزر کرنے سے اللہ عزتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھکنے والوں کو اللہ اٹھاتا ہے۔ مسند امام احمد کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا من اعز عبادک یا اللہ، اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اب جب آپ توجہ کریں گے تو پھر میں عرض کروں گا سبحان اللہ۔ نہیں فرمایا کہ جو نمازیں پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، جو نوافل پڑھتا ہے، صدقات خیرات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج زکاتیں کرتا ہے، وہ عزت والا ہے۔ عزت کا معیار دیکھیے اللہ رب العزت کا، جناب کلیم فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ مولا تو تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ من اعز عبادک یا اللہ، اللہ تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا عزت والا وہ ہے اذا قدر غفر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عزت والا وہ ہے کہ جب وہ کسی دوسرے پر قدرت پا لیتا ہے نا، قدرت، تو بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تشہید میلاد النبی، زندہ باد۔ عزت والا وہ ہے کہ جب قدرت پا لیتا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے نا، زیادتی کی ہے، اور پھر کوئی موقع زندگی میں ایسا بھی آ جائے کہ جب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا سکے، قدرت بھی ہو، طاقت بھی ہو، وہ زیادتی کرنے والا، وہ ظلم کرنے والا پھنس بھی جائے، کہتے ہیں نا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اونٹ پہاڑ کے نیچے بھی آ جائے، طاقت بھی ہو کہ دا بھی لگ جائے، سبحان اللہ، کہ اب تو بدلا ہے، اذا قدر غفر، تو بدلہ لینے کی بھرپور قوت ہونے کے باوجود معاف کر دینا، اللہ فرماتا ہے میری نگاہ میں اس سے بڑھ کر عزت والا روح زمین پہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدلہ نہیں، اور معافی کی اہمیت دیکھیں، میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر نا صحابہ نے ایسے سارے بڑے بڑے بے ایمانوں کو رسیوں سے باندھ کر سرکار کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ کتنے سال ستایا ہے،
یہاں ہماری گلی میں کوئی ہماری نالی بند کر دے تو ہم اس کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں، ظاہر کرنا بھی چاہیے جی۔ لوگ زیادتی کرتے ہیں نا کہ گلی میں آگے سیڑھیاں بنا لیتے ہیں، راستے میں سیڑھیاں بنا لیتے ہیں، جس نے مکان گرانا ہے اس نے جب دوبارہ کھڑا کرنا ہے تو 4 انچ اس نے دیوار آگے کرنی ہے، گلی میں راستہ تنگ کرنا ہے اس کو۔ پھر ہمارے یہ سارے ہی آپ کے گلی محلے سے گزرتے ہیں، وہاں لنڈن میں بھی ہر جگہ پر یہ گلیوں کے اندر جو تھڑے بنے ہوتے ہیں، تھڑے، نہ موٹر سائیکل گزر سکتا ہے، نہ گاڑی گزر سکتی ہے، نہ کوئی بندہ گزر سکتا ہے وہاں سے، تو کوشش کرتے ہیں کہ 4 یا 6 انچ 2-4 فٹ آگے کر کے بنائیں۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم، یہی طریقہ ہے ہمارا، تو راستے تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، جو ہمیں کہتے تھے نا کہ تم راستوں میں میلاد کرتے ہو، بازاروں میں سڑکوں پر تو میلاد نہیں ہونے چاہیے، وہ جب سے اسلام آباد دھرنے سے اٹھے ہیں اب وہ نوشہرہ کی اور بندوں کی سڑکوں پر ہی جمعے پڑھ رہے ہیں۔ یہ سڑک پہ جمعہ ہو سکتا ہے تو پھر سڑک پہ میلاد بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ ٹریفک روک کر جمعے پڑھ سکتے ہیں تو ہم ٹریفک والوں کی منت کر کے 1 گھنٹے کا سرکار کا میلاد نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ۔ ساری زندگی فتوے دیے کہ درباروں میں جانا حرام ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ جس ویلے آپ تو لشکر اسلام واسطے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا جو اسلام مارچ تھا کہ آزادی مارچ تھا، جب اس کے لیے وہاں سندھ سے نکلے ہیں تو سب سے پہلے کلندر کی چوکھٹ سے ہو کے پھر نکلے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ جھکا دیتا ہے، اس کے اپنے اپنے طریقے آتے ہیں، تو وہ پھر کر بھی دیتا ہے، ہر کسی کو اس کی اوقات کے مطابق پھر ٹھیک کر دیتا ہے اللہ۔ تو جب غلبہ پالے، قدرت پالے تو فرمایا معاف۔ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ نے باندھ باندھ کے کھڑا کیا ہوتا، سب رسیوں سے اور زنجیروں سے، تو وہ بھی کھڑے تھے کہ جنہوں نے حضور کے شانوں پر، اونٹ کی اوجڑی کتنی بھاری ہوتی ہے، اونٹ کی اوجڑی، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اس بدبخت نے آ کر کمینے نے اونٹ کی اوجڑی ایسے ڈال دیا، وہ اوجڑی لانے والے، آگے پہنچانے والے، پھر آگے کرنے والے، باقی کچھ تو مر گئے تھے پیچھے بدر میں ہی، تو وہ جو سارے تھے نا اس پلان کے ماسٹر مائنڈ، وہ ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، کانٹے بچھانے والے بھی کھڑے ہیں۔ آج مائع خراب ہو جائے تو خطیب صاحب کی طبیعت نازک پہ گرام گزر جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چلاتے کیسے ہیں، کرسی ٹھیک سے نہ پڑی ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے ہمیں حضرت صاحب ہیں، اشتہار کے نام چھوٹا جائے تو ماتھے میں دیوی چڑھ جاتی ہے، آپ نے نام کے ساتھ میرے 2 چھلے ہی کوئی نہیں لگائے، علامہ لکھنا تھا، مولانا لکھنا تھا، بالفضل اولا نام بھی لکھنا تھا ساتھ، تو آپ نے لکھا ہی تھا نہیں، پھولوں کی مالا تو آپ نے ڈالی کوئی نہیں میرے گلے میں، روٹی کھلانے کا آپ کو طریقہ نہیں آتا، یہ اعتماد ہے نا، ایمانوندی گلا کا کرنا، میرے جیسے جو ہوتے ہیں ایسے۔ تو کبھی سیرت مصطفیٰ کو دیکھیں نا، جو حضور نے تبلیغ فرمائی ہے وہ ایسے پھولوں کی برسات پہ نہیں کی، وہ پتھروں کی برسات پہ کی ہے، نیچے کانٹے ہیں، اوپر سے پتھر ہے، اور زبان پر توحید کا نغمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر اس کے باوجود طائف کے بازار میں دیکھیں نا، سرکار دو علیہ السلام جب توحید کا پیغام لے کر نکلے ہیں تو جو طائف کے تھے اسٹریٹ آرچرز، ایسے ہمارا گھر قسم کے اوباش بدماش جو سارا دن ایسے فالتو پھرتے رہتے ہیں، وہ سرکار کے پیچھے لگا دیے گئے، وہ حضور کو پتھر مارتے ہیں، بدبختی کرتے ہیں، تکلیف کی شدت کی وجہ سے حضور علیہ السلام جب بیٹھتے ہیں تو وہ اٹھا کر پھر چلا دیتے ہیں اور پھر بدبختی کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فتح مکہ کے موقع پر سامنے کھڑے ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی شہزادی کا قاتل حمار بن اسود، بی بی زینب اونٹ پر تشریف فرما کے سلام اللہ علیہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی، تو حمار نے کیا کیا، اپنی تلوار کے ساتھ خنجر کے ساتھ اس اونٹ کو مارا اور بدکایا، جانور تھا، گھوڑا تھا، اونٹ تھا، وہ بدکا، بی بی زینب اونٹ سے سواری سے نیچے زمین پہ تشریف لے آئی، آپ کی گردن میں سر پہ چوٹ لگا، زخم آئی کیونکہ نوکیلی پتھریلی زمین تھی، زخم جو آیا نا اسی زخم کی تکلیف میں آپ 7 سال تک حیات رہی اور تکلیف میں، اور اسی زخم کی تکلیف کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ بی بی زینب
یہ ہے حبار بن اسود. اب ادھر دیکھیں گے جب مکہ فتح ہو گیا نا تو کوئی بڑے اعلیٰ ظرف ہو نا، کوئی بڑا اعلیٰ ظرف تو اپنے مخالف کو تو معاف کر دیتا ہے، مگر اپنے اولاد کے دشمن کو، خاص طور پہ اولاد کے قاتل کو کوئی نہیں چھوڑتا. تو جب راستہ ہی نہیں بچا تو حبار بن اسود نے نا اپنے چہروں کو ایسے رومال سے چھپایا، بکل مارتے ایسے چہرے پر رومال ہے ایسے نقاب. لوگ آتے گئے سرکار کے سامنے سے گزرتے گئے، فتح مکہ کے موقع پر سے نکالا، باب الفتح کے بالکل سامنے سے نکالا. تو آتے گئے چلتے گئے تو چلتے چلتے نا ایسے منہ لگا گئے. حبار بھی آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے نقاب کر کے چھپا کر. تو سرکار سے کہنے لگا کہ آج جس قدر آپ موج میں ہیں، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء کی آپ اعلان فرما رہے ہیں، تو حبار کہتا ہے منہ کو چھپا کر کے آج آپ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے. حضور تشریف فرما، سرکار نے فرمایا جی کر دوں گا. انہیں یقین نہ ہے اپنے کانوں پر. دوبارہ کہتے ہیں تصدیق کرنے کے لیے، حضور آج آپ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے. آقا نے فرمایا کر دوں گا. پھر بھی یقین نہ ہے. تیسری بار پھر پوچھتا ہے آج آپ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو، مخالف کو بھی معاف کر دیں گے. جب تیسری بار پوچھا نا تو حضور علیہ السلام کی مقدس آنکھیں بھی بھیگیں اور سرکار نے فرمایا حبار چہرے سے نقاب پلٹ لو. سبحان اللہ. فرمایا اولاد کے قاتل کو کوئی نہیں بھولتا، تجھے میں نے پہچان لیا تھا پہلی بار. فرمایا تجھے معاف کر دوں گا، آج معاف کر دوں گا، اور کروں گا اس وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی وجہ سے تو ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے. اور جب سرکار نے معاف کیا نا کہ میں معاف کرتا ہوں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. پورا صحن کعبہ پچھتاوے کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے اور رونے کی شدت اور آوازوں کی وجہ سے اللہ کا پورا حرم حبار بن اسود کی رونے اور چیخوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا. میں نے کیا کیا اور مصطفیٰ نے کیا کیا. تو آپ دیکھیں گے سارے کے سارے مخالف سرکار کے سامنے کھڑے تھے. اذا قدر غفر، جب قدرت پالے تو پھر معاف کر دے، پھر بدلہ نہ لے. ایک بندے کے ساتھ کسی نے وہ گڑبڑ کی لین دین کا معاملہ تھا، تو وہ بھاگتا ہوا سرکار فاروق اعظم کے پاس آ گیا، چونکہ جانتا تھا کہ آپ طبیعت میں بڑے جلال والے ہیں اور نفاذ شریعت میں بڑے سخت ہیں. تو آ گیا کہ مجھے ایسا ہی مشورہ ملے گا آپ سے. تو آقا کہنے لگا حضور فلاں شخص نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے کاروباری معاملات میں، تو آقا آپ مجھے کوئی نہ طریقہ بتائیں کہ میں اسے بدلہ کس طریقے سے لوں. سرکار فاروق نے فرمایا اچھا تو واقعی اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور بڑا محترم ہو، اس لیے تو آیا ہوں کہ مجھے آپ کو طریقہ بتائیں کہ بدلہ میں کیسے لوں. آپ نے فرمایا بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو بدلہ نہ لے، معاف کر دے. حیا والا ہوا تو تجھے دیکھتے ہی جب دیکھے گا شرم سے ڈوب مرے گا میں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا. اذا قدر غفر، جب سب کو سرکار نے معاف کیا نا، انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، کوئی بدلہ نہیں کسی سے. تو وہ بندے جنہوں نے سرکار کے بڑے بڑے معجزے دیکھے تھے مگر کلمہ نہیں پڑھا تھا، سرکار کے اس معافی کے ایک اعلان سے سارے کلمہ پڑھ گئے. ایسے نہیں، اس کو پہلے محسوس کریں پھر بولیں. آپ دیکھیں نا جس بندے نے اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا مگر کلمہ کوئی نہیں پڑھا، یہ کیڑی بڑی گل ہے. رد شمس کو دیکھا ہے، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا مگر کلمہ کوئی نہیں. ان 5 انگلیوں سے چشمے نکلتے ہوئے دیکھے. حضور غزالی زمان فرماتے ہیں کہ پانی ہے اس کائنات کی اصل. پانی کیا ہے؟ کائنات کی اصل. ہمارے ہاتھ میں یہاں زخم لگ جائے تو کیا نکلے گا؟ خون یا پانی؟ خون نکلے گا نا. مگر جیسے ہی پیالے میں ایسے حضور نے اپنی مقدس انگلیوں کو رکھا نا، اصابع الخمسہ 5 انگلیوں سے رکھا پیالے میں، تو سرکار کی مقدس انگلیوں سے پانی نکلا ایسے فوارے اور چشمے پھوٹے. تو حضور غزالی زمان اس کا بڑا خوبصورت تبصرہ آپ فرماتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ پانی ہے اس کائنات کی اصل. آقا نے اپنی مٹھی سے چشمے چلا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ جو اس کائنات کی اصل ہے نا پانی، وہ میں محمد کی مٹھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پر میرا قبضہ ہے، میرے قبضہ اختیار میں ہے. تو جنہوں نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، مردوں کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، مگر کوئی نہیں کلمہ پڑھا سرکار کا، تو معافی کے اعلان سے سارے کلمہ پڑھ گئے. اور کیوں پڑھ گئے؟ ان سے پوچھا گیا کہ معجزے دیکھے مگر کلمہ نہیں پڑھا، اور آج سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں اسلام میں داخل ہو گئے ہو. انہوں نے کہا آج ہمیں حضور کے معافی کے اعلان کے بعد یہ یقین ہو گیا ہے کہ اتنا اعلیٰ ظرف سوائے نبی کے اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا. ہم نے کیا کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ اذا قدر غفر. عزت والا وہ ہے کہ جب قدرت پا لیتا ہے تو پھر بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کرتا. ایک بات اس پر میں جلدی سے عرض کروں گا، شاید بس اسی پر ہی گفتگو تمام کروں. بڑا معروف پہلو ہے، ہمارے ایک فقیر ہیں سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جنہیں شعرا یاد ہے، یہ جو پڑھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اس نام سے واقف ہے. حضرت فخر جہان دلی میں آپ کا آستان ہے، بہت بڑے فقیر ہیں سلسلہ چشتیہ کے، جس میں بیٹھ ہوں. سرکار فخر جہان اذا قدر غفرہ کو ذہن رکھیں گے، جب بدلہ جب قدرت پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. حضرت فخر جہان دہلوی کا روحانی مقام یہ تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی سائل آتا نا سوالی، تو اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں. سبحان اللہ. اس قدر دل کی آنکھ روشن تھی کہ جو سامنے سے آ رہا ہوتا تھا اور آ کر ایسے آپ کے سامنے بیٹھتا تھا، آپ اسے دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، مولا یہ بے اولاد ہے، اس کو اولاد عطا، یہ مولا بیمار ہے، اس کو شفا دے، یہ غریب ہے، اس کے رزق میں برکت دے، یہ پریشان ہے، اس کو پرسکون کر دے. دل کی آنکھ. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اسے نا سوالیوں کو بتانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم کیوں آئے، آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا تھا. بچے بیٹھ سکتے. جب آپ کی یہ کرامت اور آپ کی خوشبو پھیلی نا پورے علاقے میں، جمعہ پڑھاتے تھے دلی کی جامع مسجد میں. ہر ولی عالم ضرور ہوگا، سبحان اللہ. ہر عالم ولی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ہر ولی علم والا ضرور ہوگا، جاہل نہیں ہوتے. اولیاء جاہل ہوتے نہیں، کیا حالت کیا تعلق ہے ولایت کے ساتھ. بے شک. جن کے قدمین سے ولایت کے سوتے پھوٹتے ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، سرکار غوث پاک وہ فرماتے ہیں. ایک بندے نے آپ سے سوال کیا، حضور آپ غوث کیسے بن گئے ہیں؟ فرمایا نمازیں پڑھ پڑھ کے نہیں بنا، روزے رکھ رکھ کر یا جلے کاٹ کاٹ کر میں غوث نہیں بنا. تو حضور پھر کیسے بنے؟ قصیدہ غوثیہ کا وہ مشہور جملہ جو آپ کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نمازوں سے عبادت سے میں غوث نہیں بنا. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت القطبہ ونلت السعد من مول الموالی. فرمایا میں تو حضور کے دین کا علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، شریعت سیکھتا رہا، سکھاتا رہا. اللہ نے دین پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے عبد القادر کو غوث اعظم جیلانی بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، عظیم مسجد میں آنے والوں، فقیری کو جانے والا ہر راستہ حضور کی شریعت کے علم سے ہو کے جاتا. بے شک. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صوفیاء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دین سے بالکل بے خبر ہو، الف بیگم پتہ نہ ہو، کچی پکی روٹی بھی اسے نہ پڑی ہو، ایڈی ساری کتاب ہے چھوٹی جی 6 صفحوں کی 4 کی کچی پکی روٹی، جس نے وہ بھی نہ پڑھی ہو اور دعویٰ کر بیٹھا فقیری کا، فرماتے ہیں وہ تمہارے سامنے ہوا میں اڑتا ہوا ہی کیوں نہ آئے. فرمایا وہ اللہ جتیاں مارو، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے کبھی ولی نہیں ہو سکتا. تو فقیری کا ہر راستہ سرکار کے شریعت کے علم سے ہو کے جائے گا.
تو آپ نا جمعہ پڑھاتے تھے دلی کی جامع مسجد میں، خطیب بھی تھے سرکار فخر جہاں دلی، روحانیت بھی تھی ساتھ یہ سلسلہ بھی تھا آپ کا. تو جب خوشبو دور تک پھیلی تو پھر لوگ وسیع تعداد میں آتے تھے آپ سے محبت کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، جمعے کے لیے. جو حاکم وقت تھا نا راجہ ہندوستان میں، اس کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ فقیر میرے خلاف کہیں اٹھ کر کوئی انقلاب ہی نہ برپا کر دے، میرا تختہ ہی نہ الٹ دے. ہر جمعے سینکڑوں کی تعداد میں اس کے پیار کرنے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پہلے صفحے صحن میں تھی، پھر باہر گئی، پھر سیڑھیوں پر، پھر بازاروں میں. اس نے کہا کیا، اس نے کہا نہیں قتل نہیں کرواتا، قید میں نہیں ڈالتا، فخر جہاں کی عزت پہ حملہ کرتا تاکہ جو پیار کرنے والے ہیں نا تو ان کے سامنے نظام سارا ختم ہو جائے. دلی کی نا ایک طوائف کو بلوایا اس نے اور کہنے لگا، پیسے دیے اس کو، ناچنے والی تھی، طوائف تھی، گانے والی تھی. اسے کہتا ہے راجہ کہ اگلے جمعے جب جناب فخر جہان جمعہ پڑھا کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہو نا تو اس وقت یہ لو اور تمہیں یہ کرنی ہے جا کر اداکاری اور فخر جہان کی عزت کو داغدار کرنا ہے اس کے پیار کرنے والوں کے سامنے. اس نے کہا مجھے پیسے سے مطلب ہے، میں کر دوں گی آپ کا کام. 7 دن گزرے، جمعہ آیا، جناب فخر جہاں نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کر دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں. ساتھ پیار کرنے والے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، جمعے والے بھی ہیں، سارے ساتھ ہیں. آپ نیچے اتر رہے ہیں، وہ طوائف دلی کی ناچنے والی کو اوپر سیڑھیوں پہ آ کے درمیان میں آ کر کوئی سلام دعا نہیں، بڑے بے تکلف سے انداز میں نا اس نے آپ سے گفتگو کا اور بات کا آغاز کیا اور انداز ایسا ہے کہ جیسے آپ کو سال ہر سال سے جانتی ہے. یہی اس کا فن تھا، اسی کے اس نے پیسے لیے ہوئے تھے. اور آپ سے کہتی ہے کہ فخر جہاں اتنے عرصے سے آپ میرے کوٹھے پہ آ رہے ہیں مگر آج تک ایسا نہیں ہوا. رات جب آپ آئے میرے کوٹھے پر تو اندھیرا تھا، چراغ نہیں تھا، تو آپ مجھے اندھیرے میں کھوٹے سکے دے کے چلے گئے. اور یہ کھوٹے سکے ہیں، ابھی مارکیٹ میں آئے ہوں میں سامان لینے کے لیے بازار میں، تو دکاندار کہتا ہے سکے کھوٹے، یہ کوئی نہیں چل رہے. تو آپ مہربانی کریں یہ اپنے کھوٹے سکے واپس لے لیں جو رات آپ مجھے میرے کوٹھے پہ دے کے آئے ہیں. کھوٹے سکے واپس لے لیں اور مجھے کھرے سکے دے دیں. سرکار فخر جہاں کے چہرے پر غصہ نہیں آیا بلکہ فقیری کا سکون تھا. وہ جو ساتھ ساتھ کھڑے تھے نا ارد گرد، ان میں جو کچے تھے ان کے ماتھے پہ تیل نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پیر صاحب رات کہاں ہوتے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ مسجد شریف میں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، مگر یہ تو کوٹھوں میں جاتے ہیں، ناچنے والوں کے پاس جاتے ہیں، طوائفوں کے پاس یہ تو جاتے ہیں. اچھا، اور جو پکے تھے ان کی غیرت میں ایسے لہریں اٹھی، انہوں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہی ہے ہمارے شیخ کے متعلق. وہ سیکھ بات یاد میں بولا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ کے چہرے اذا قادرا غفرا، سبحان اللہ، عزت کا معیار نہیں. سرکار فخر جہاں نے پتہ کیا کیا، آپ نے ایک ہاتھ سے اس سے کھوٹے سکے لے کر اپنی ایک جیب میں ڈال لیے، دوسری جیب سے کھڑے پیسے نکالے، کافی سارے پیسے نکالے ایک ہاتھ میں، ایک ہاتھ رکھا اس طوائف کے سر پہ اور اسے مخاطبوں پر فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ رکھ لو، اور صرف یہ نہیں اگر تمہیں اور چاہیے ہو تو آ کے مجھ سے اور بھی لے جانا. یہ کہہ کر نا پیسے دے کر تو آپ ایسے نیچے اترنے لگے، پلٹ کر نیچے اترنے لگے. وہ حیران و ششدر کھڑی ہے اور جب اسے کچھ ہوش آیا اور آپ قدر 12-14 سیڑھیاں نیچے اتر چکے تھے، وہ بھاگی وہاں سے چیختی ہوئی بھاگی وہاں سے اور آ کر گویا گری آپ کے قدموں میں اور پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ حضور میں دلی کی طوائف ہوں، ہر مرد کی آنکھوں میں نے اپنے لیے حوث دیکھی ہے. آپ نے کریمی فرماتے ہوئے اتنا مہربانی کی کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور مجھے بیٹی کہہ دیا ہے. حضور بیٹی ہی کہہ دیا ہے. ناچنے والے کو آپ نے طوائف کو
بیٹی کہتی ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے، سارے دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور دوپٹہ اس نے اپنے سر پہ لیا اور ایسے چہرے پہ لیا نقاب، اور سرکار فخر جہاں سے مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑی ہو کر کہتی ہے حضور جیسے آپ نے مجھے اب بیٹی کہا ہے نا، اب آپ کی بیٹی دلی والوں کو دکھائے گی کہ فخر جہان کی بیٹی ہوتی کیسے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کیا کروں گی؟ اس نے کہا حضور میں اب جاؤں گی نا تو اب میرا کوٹھا وہ کوٹھا نہیں رہے گا، میں اپنے کوٹھے کو مسجد بناؤں گا، سبحان اللہ۔ گھر کی جگہ پر مسجد بناؤں گی، اور آج تک جہاں سے بدبو کے بھگوکے اٹھتے تھے، گناہ کا تعفن اٹھتا تھا اور خلاصت کی بدبو اٹھتی تھی، فرمایا حضور آپ کے بیٹی کہنے کی وجہ سے اور مجھے معاف کر دینے کی وجہ سے حضور آج کے بعد وہاں سے یا نماز کے لیے آزان کی آواز آئے گی یا مصطفیٰ پر درود و سلام کی آواز آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رسالہ یا رسول اللہ حیدری یا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ بات میں کم و بیش ہر جلسے میں کرتا ہوں، کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی کروں گا۔ اتنے خوبصورت چہروں والے دوست یہاں تشریف فرمائے اور عرصہ دراز سے ہم بیٹھ رہے ہیں، سرکار کا میلاد کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سجا بھی رہے ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے ہمارے ظرف ہیں، اتنے چڑیا سے بھی چھوٹا ہمارا ظرف ہے۔ کسی کو معاف کرنا ہو تو ہم نے سیکھا ہی نہیں، نہ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے لینا۔ اینٹ کا جواب، جو ایک گالی دے اسے 10 گالی دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے میٹھے ہیں نا طبیعت کے، اتنے میٹھے تھے نا طبیعت کے، سرکار انصاری پاک حضور کے میزبان اول مدینہ منورہ میں، اور اتنے شفیق اور اتنے مہربان کہ جب سرکار گھر میں تشریف لائے تو ان کے گھر کی ڈبل سٹوری تھی، 2 منزلہ گھر تھا سرکار انصاری پاک، اوپر میاں بیوی تھے اور نیچے حضور علیہ السلام کو کمرہ دے دیا تاکہ جو زیارت کے لیے آ رہے ہیں ان کو آسانی ہو، سیڑھیاں چڑھنا نہ پڑے، دقت نہ ہو، نیچے ہی حضور سے ملاقات کر کے زیارت کر کے پھر چلے جائیں۔ دونوں میاں بیوی اوپر، لکڑی کی چھت تھی، لکڑی کی، اتفاق سے بارش آ گئی، رات سردیوں کی رات تھی اور ٹھنڈ بھی مدینہ منورہ کی۔ یسرب اسی لیے کہتے تھے نا ان لوگوں کو، اس شہر کو، کہ یہ ٹھنڈی جگہ ہے تو یہاں جا کر ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو یہ جو میں نے شروع میں رمل کا آپ کو بتایا تھا، جب صحابہ گئے تو عمرہ کرنے کے لیے ہجرت کے بعد پہلی دفعہ گئے تو صحابہ تو یعنی کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ذوق میں تھے اور آہستہ آہستہ چل رہے تھے، تو کفار نے دیکھا، کہا کہ لگتا ہے صحابہ کو مدینہ کی ٹھنڈ نے ٹھنڈا کر دیا ہے، کافر کا۔ تو اس وقت سرکار نے فرمایا تھا کہ رمل کرو، قدم چھوٹے چھوٹے رکھو اور سینہ چوڑا کر کے اکڑ کے چلو، حالانکہ اکڑ کے چلنا حرام ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں۔ ہمیں سیٹ کرنے کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ تو اگر اکڑ کے چلے گا تو کیا تیری ٹھوکر زمین کو چیر لے گی، اور اگر تو اسے اکڑ کے چلے گا تو کیا تیرا سر پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا؟ نہ تیری ٹھوکر زمین چیر سکتی ہے، نہ تیرا قد پہاڑ سے اوپر جا سکتا ہے، تو پھر تیری میں اور تیری یہ تماشا کس بات کا ہے؟ عاجزی سے چلنے کا ہمیں حکم ہے، مگر سرکار نے فرمایا کہ تم نے اکڑ کے چلنا ہے، اور اکڑ کے بھی عام بازار میں نہیں چلنا، سہنے کعبہ میں چلنا ہے۔ اگر آدمی اکڑ کر وہاں نہ چلے پہلے 3 چکروں میں تو سنت کا ثواب رہ جاتا ہے۔ اکڑ قرآن کہتا ہے اکڑ کے نہ چلو، حضور نے فرمایا یہاں اکڑ کے چلو گے تو ثواب ملے گا۔ دین ایسے گھومتا ہے نا سرکار کے گرد، جیسے حاجی کا کے گرد گھومتا ہے۔ حضور کی خوشی کا نام دین ہے۔ تو وہ اتنے سردیوں کے دن تھے تو بارش ہوئی، لکڑیوں کے ایسے تختے تھے، چھت بنی تھی، میاں بیوی کے پاس نا ایک ہی رضائی تھی، چونکہ اس دور میں کپڑے کی بڑی قلت تھی اور جو بڑا امیر کبیر ہوتا تھا، بڑا امیر کبیر،
وہ اس لیے آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اپنے کرتے کو، اپنے تہمت کو اور اپنے جبے کو، جو پیسے والا ہوتا تھا وہ کپڑا لمبا رکھتا تھا، لمبا اس دور میں نا، اپنے کرتے کو اور اپنے تہمت کو ایسے لمبا، کئی لوگ پیچھے پکڑ کے پھرتے تھے اس کے کپڑے کو، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ پیسے والا ہے اس دور میں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اٹھا کے چلو۔ حکم تو تھا کہ صرف ٹخنے نظر آنے چاہیے، پتہ نہیں یہ لوگوں نے کوٹا تک پتہ نہیں کتنا حکم لے رہے ہیں، ایڈی بھی کیڑی سے دلام نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا نا کہ یہ ٹخنے تمہارے نظر آنے چاہیے، بس ٹخنے نظر آنے چاہیے اتنے، اس سے بھی نیچے، کہ ٹخنے صرف تمہارے تھوڑے تھوڑے ننگے ہو جائیں تاکہ تکبر پیدا نہ ہو۔ تو لوگوں نے تو یہاں اوپر کھینچ لیا نظام سارا، ایسا نہیں۔ سرکار عثمان غنی تھے، بڑے مالدار تھے، تو انہیں برادری والوں نے اپنی میٹنگ میں بلایا، پیسے والے تھے، آج بھی ان کا کھاتا چل رہا ہے مدینہ میں جی، آج بھی سعودی گورنمنٹ سرکار عثمان غنی کے نام سے بجلی کے بل بھیجتی ہے، اور پیمنٹ اور کھاتا بھی سرکار عثمان غنی کے نام سے چلتا ہے۔ تو اتنے مالدار تھے کہ 1500 سال کے بعد بھی بلا کسی کی ہے پراپرٹی جو چل رہی ہو، کسی کی جائیداد، ایڈی پراپرٹی۔ تو آپ کا نا، آپ کو برادری نے، بنو امیہ نے میٹنگ میں بلوایا۔ اس دور کا تو رواج تھا کہ ایسے قمیض تہمت کو چھوڑ کے چلتے ہیں، تو آپ نے ایسے اوپر کیا عثمان غنی نے، جو سرکار نے فرمایا تھا کہ نہیں، ایسے اوپر اٹھا کے آپ جانے لگے۔ تو آپ کے کزن ایک آئے، تو انہوں نے کہا عثمان آپ برادری کی میٹنگ میں آ رہے ہیں، یہ کوئی مذہبی پروگرام نہیں ہے آپ کا کہ جس میں آپ ایسے کر کے آ رہے ہیں، تو ویسے ہی آؤ جیسے ہمارے خاندان کی روایت ہے، مالدار ہو تو تہمت چھوڑ کے آؤ، لمبا پیچھے۔ عثمان غنی پاک نے فرمایا مجھے تو میٹنگ میں بٹھاؤ یا نہ بٹھاؤ، میں اپنے محمد کا طریقہ نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔ میٹنگ جائے بھاڑ میں، میں حضور کی سنت طریقہ چھوڑ دوں سرکار کرنے کا، جیسے سرکار نے فرمایا میں تو ویسے ہی کروں۔ اچھا بھائی، تو سرکار انصاری پاک نا، بارش آئی تو آپ کی وہ ایک ہی رضائی تھی، تو بارش جو برسی نا، تو وہ ایک رضائی اوپر پانی آیا تو آپ نے وہ رضائی انہی سوراخ کے اوپر رکھ دی۔ پہلی رات ہے، سرکار نیچے آرام فرما ہے، سفر کر کے مکہ سے آئے ہجرت فرما کر۔ ابھی تو خیر سڑکیں بنی ہوئی ہیں نا، مگر جو طریقے ہجرہ ہے، پرانا روڈ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہ اسی راستے پر، اسی روٹ پر بنا ہے جو حضور کا طریقے ہجرت تھا۔ پوری رات وہ سردی میں خود دونوں کو ڈرتے رہے اور اوپر رضائی رکھی کہ کہیں ٹھنڈے پانی کا قطرہ وہ نیچے نہ چلا جائے اور سرکار کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ خود دونوں ٹھنڈ میں بیٹھے رہے، حضور نیچے مانگے اس طرح سے۔ اچھا پھر آگے یہ حدیث پاک طویل ہے، مگر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنے میٹھے مزاج کے تھے نا کہ لوگ ہنسی مذاق میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرطیں لگاتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ تو انصاری پاک میں غصہ دبا سکنا ہے کہ نہیں دبا سکنا۔ شرطیں لگا کے لوگ آپس میں جاتے تھے سرکار ابو ایوب انصاری پاک کو غصہ دلانے کے لیے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں تو ایک نوجوان خواہ وہ ایسے آپ کے پاس آیا، آپ چل رہے ہیں آرام سے، نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا، اس نے آتے ہی دے آپ کو گالیوں پہ گالیاں شروع کی، گالیاں مغلظات، تو ایسا ہے، تیرا والد ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، آپ ہے، یہ بکتا رہا، گالیاں دیتا رہا۔ آپ چپ کر کے چلتے رہے۔ جب آپ کی طرف سے رسپانس نہ آیا کوئی بھی، تو اس نے یہاں سے پکڑا آپ کو اپنی طرف، جب گالیوں سے اس کا دل نہ بھرا تو ایسے اپنی طرف کر کے نا اس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا اے نہیں، اس نے کہا اگر آپ مجھے 10 سنائیں گے نا تو بدلے میں مجھ سے 100 سنیں گے۔ پہلے گالیاں دیتا رہا، جب آپ نے جواب کوئی نہیں دیا تو آگے چل کے وہاں روک کر آپ کو کہتا ہے آپ مجھے 10 سنائیں گے نا تو بدلے میں مجھ سے 100 سنیں گے۔ آپ رک گئے، ایسے دیکھا آپ نے، اور آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا تو مجھے 100 سنائے گا نا تو بدلے میں مجھ سے ایک بھی نہیں سنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اچھا لوگ ایسے بھی تھے مگر ان میں حیا بھی تھا. جب یہ آپ نے کہا نا تو پھر چل پڑے وہ پھر ساتھ گالیاں پکتا رہا. جب آپ کی آبادی اور سامنے محلہ آپ کا آیا نا تو آپ رک گئے اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا کاکا آگے ہے میرا محلہ, آگے ہے میرا گھر, کہ بندے میری کردن عزت حضور دا صحابی ہونے دی وجہ سے رکا میں اس لیے ہوں کہ تو نے جتنی گالیاں مجھے دینی ہے نا یہاں اپنا کوٹا پورا کر لو. آگے اگر کسی نے دیکھ لیا نا کہ تو مجھے اس انداز سے گالیاں دے رہا ہے تو فرمایا تیری کہیں پھینٹی نہ لگ جائے. جتنی تیرے پاس ہے نا پوری کرنی تو نے یہی پورے کرنا, میں کھڑا ہوں جو دینی ہے تو نے مجھے دے لو. آپ کھڑے ہو گئے کہ آگے تجھے کہیں مارنا پڑ جائے. جب آپ کھڑے ہو نا تو وہ گرا آپ کے قدموں میں تو اس نے کہا حضور یہ بندے بڑے کمینے ہیں, فلاں شخص نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو ایسے گالیاں پکڑنے کے لیے حضور. گرا قدموں میں زاروں قطار رونے لگا. آپ اگر روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا روتا اس لیے ہوں مجھے پچھتاوا ہے اور رو اس لیے رہا ہوں اور ہاتھ باندھ کے درخواست یہ کر رہا ہوں کہ آپ معاف کریں گے تو ہی مجھے میرا رب معاف کرے گا. سبحان اللہ. آگے میں جاؤں گا عزت کا دارا غفارا, یہ عزت والے بندے کی نشانی علامت ہے کہ جب قدرت پا لیتا ہے غلبہ پا لیتا ہے تو پھر بدلہ نہیں لیتا بلکہ اللہ رسول کی رضا کے لیے. میں اور آپ کی جو میلادی سنی ہے نا میلادی سنی, ہم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. کسی کے دل پر ایسے چھریاں نہ چلائیں اپنی زبان چلا کے. جراحت السنان لہا التیام ولا یلتام ماجد اللسان, تلوار کے زخم تو بھر سکتے ہیں مگر زبان کا زخم جسم پہ نہیں لگتا روح پہ لگتا ہے. تو کسی کا دل نہ توڑے, دل بدستاور کی حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. فرمایا کسی بندہ مومن کے دل کو خوش کر دینا مکہ جانے کی حاجت بھی نہیں ہے, اللہ گھر بیٹھے حج اکبر کا ثواب عطا فرمانا. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. اس لیے کہ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است, ہزار کعبوں سے ایک بندہ مومن کا دل اس لیے بہتر ہے کہ کعبے کے کوٹھے میں تو خدا نہیں رہتا مگر بندہ مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں ضرور رہتا. اللہ کرے ہمیں جو ہم بلادی سنی ہے فسادی نہیں جو بلادی ہیں, اللہ کرے ہمیں لوگوں کے دلوں کو جوڑنا اور دل رکھنا آئے. کثرت کے ساتھ درود بھی اور سلام بھی. صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.